جب عرس کا آغاز ہوتا ہے تو ایک خاص رسم پرچم کشائی سے آغاز ہوتا ہے۔ 396واں عرس شہبازی جو 2/3/4 تاریخ کو منعقد ہوا ہے، اور آج اس کا پہلا دن ہے، اور رسم پرچم کشائی سے اس عرس کا آغاز ہوگا۔ کچھ دیر میں انشاءاللہ حضور صاحب سجادہ آئیں گے اور رسم پرچم کشائی کی رسم ادا فرمائیں گے، اور حضور صاحب سجادہ کا تحریر کردہ سلام ثناخواں حضرات پڑھیں گے، اور آپ اس منظر کو دیکھیں گے۔ میرے ساتھ جامعہ شہبازیہ جو خانقاہ شہبازیہ میں ایک ادارہ ہے، اس کے شیخ الحدیث عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم گدائے شہباز آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ مفتی صاحب، عرس شہبازی کی آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد، اور ہمارے ناظرین دنیا کے کئی ملکوں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ ڈاٹا ہم تک عرس کے بعد پہنچتا ہے تو صرف انڈیا نہیں بلکہ کئی دیشوں سے جو ہے ہمارے ناظرین جو ہمارے ویورز ہیں اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ ایک ہوتا ہے نا حضرت کہ کچھ لوگ دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں، عرس پر کسی وجہ سے شرکت نہیں کر پائے، یا ہمارے ہی ملک میں رہ رہے ہیں کسی وجہ سے شرکت نہیں کر پائے، تو کیا ایسا ہے کہ اولیاء کرام کا فیضان عرس میں ہم یہاں آئیں تبھی حاصل ہوتا ہے، یا پھر اگر گھر پہ ہی کوئی تصور کرے اور کوئی منت مانگ لے تو اسے وہ مراد ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ آغاز اس سے فرمائیں۔ بے شک اولیاء کرام کا تصرف روحانی ہوتا ہے، اور روحانی طاقت کا کوئی دائرہ، کوئی سیما نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ اور ہم اور آپ جس عرس میں حاضر ہیں، جن کے عرس میں حاضر ہیں، ان کے بارے میں تو حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج شہبازیست کے بر کنگرے عرش می کنت پرواز۔ وہ ایسے شہباز ہیں جن کی پرواز کنگرے عرش تک ہے۔ سبحان تو اللہ۔ جب ان کی پرواز عرش تک ہے جی، وہ عرش پرواز ہیں، تو یقیناً ان کا چاہنے والا دنیا کے جس خطے سے انہیں یاد کرے گا، انہیں آواز دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے طفیل ضرور ان کے عاشق کی اور ان سے دعا کرنے والے کی دعا کو اللہ قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت شہباز محمد علیہ رحمہ کا کیا مقام ہے؟ حضرت ابو علی شاہ قلندر جیسے عظیم ولی نے یہ فرمایا کہ حضرت شہباز محمد عرش تک آپ کی پرواز ہے۔ یقیناً آپ سوچیں کہ جن کا عرس ہے حضرت شہباز محمد علیہ رحمہ، آپ کی ذات بابرکات کتنی بلند ہیں کہ حضرت ابو علی شاہ قلندر جیسے جلیل القدر ولی آپ کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی پرواز عرش تک ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب قبلہ، چونکہ عرس کا موقع ہے اور عرس کا ماحول ہے، ہر جگہ جو ہماری پرانی خانقاہیں ہیں ماشاءاللہ، وہاں آغاز ہوتا ہے تو رسم پرچم کشائی سے آغاز ہوتا ہے، تو اس کی کیا برکتیں ہیں اور آغاز اس سے ہی کیوں ہوتا ہے؟ اس پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی، یقیناً پرچم ہر ملک کا، ہر دیش کا اور ہر علاقے کا ہوا کرتا ہے، جی، تو بزرگان دین کی خانقاہوں میں اس رسم پرچم کشائی کو رائج کرنے کا مقصد یہ ہے جی، کہ جس بزرگ کا عرس ہو رہا ہے ان کا نام اور ان کا طریقہ اپناتے ہوئے ایک رسم ادا کی جاتی ہے پرچم کشائی کی، اور اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ ان کا نام بہت بلند ہے، ان کی ذات بہت بلند ہے، اور اس پرچم کشائی کے رسم کے ذریعے سے گویا کہ عالم اسلام کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جو اسلام کا پرچم ہے، جو بزرگان دین کا پرچم ہے، اور جن کا اصل پرچم امن ہے، شانتی ہے، بھائی چارہ ہے، محبت ہے، پیار ہے، وہ پرچم ہر حال میں اونچا رہنا چاہیے، وہ پرچم ہر حال میں بلند رہنا چاہیے۔ اسی لیے بزرگان دین کی خانقاہوں میں پرچم کشائی کی رسم ادا کی جاتی ہے۔ ویسے میں یہ اپنی تشریح سب پر نہیں تھوپ سکتا، یہ میرا اندیہ ہے، میرا ماننا ہے۔ اب اگر کوئی چاہے تو دوسرا مطلب بھی نکال سکتا ہے، لیکن ہم تو یہی جانتے ہیں کہ بزرگان دین نے جو محبت کا پرچم بلند کیا ہے اسے ہم ہمیشہ بلند کرتے رہیں گے، اور اسی پرچم کے سائے میں ہم خود بھی زندگی گزاریں گے، اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو، تمام دیش واسیوں کو اسی پرچم کے سائے تلے زندگی گزارنے کی ریکویسٹ اور گزارش کریں گے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا پیغام پرچم کشائی کے حوالے سے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ جو مفتی صاحب نے تشریح کی ہے یہ ہماری بھی سمجھ میں آئی، اور ناظرین جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں انہیں بھی پتہ چلا ہوگا کہ یہ رسم پرچم کشائی ہے کیا۔ یقیناً یہ اولیاء کرام
کا فیضان ہے، اور یہ اولیاء کرام کے خانقاہ کی یہ بات ہوتی ہے حضرت کہ یہاں بلا تفریق نہ مذہب دیکھا جاتا ہے، نہ شخص دیکھا جاتا ہے، نہ اس کا عہدہ دیکھا جاتا ہے، نہ اس کا مرتبہ دیکھا جاتا ہے، بلکہ نوازا سب کو برابر جاتا ہے۔ اور خانقاہ میں جب لنگر تقسیم ہوتے ہیں تو بلا تفریق لوگوں کو یہاں کھانا کھلایا جاتا ہے، اور امن و شانتی کے علم بردار یہ اولیاء کرام کی خانقاہیں ہیں، جہاں سے امن و محبت کا درس ملتا ہے، جہاں سے بھائی چارے کا درس ملتا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، یہ جو عرس میں دعائیں ہوتی ہے تو ان دعاؤں سے انسان کس طریقے سے گھر بیٹھے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، ان دعاؤں میں کس طرح شریک ہو سکتا ہے، اس پر بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ یقیناً اب جو ہے جدید ٹیکنالوجی نے اور جدید سائنس کی بنیاد پر آدمی جہاں چاہے وہاں سے بیٹھ کر جس جگہ کا منظر ملاحظہ کرنا چاہے ملاحظہ کر سکتا ہے۔ تو اب اگر کوئی نہیں آ سکا تو یوں تو وہیں سے دل سے دعا کرے، لو لگائے بارگاہ میں تو ہے، لیکن اب آپ لوگوں نے خاص طور سے گدائے شہباز یوٹیوب آفیشیل چینل کے ذریعے سے ایسا انتظام آپ نے کیا ہے جس کے ذریعے سے صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے جس خطے سے آدمی چاہے براہ راست مخدوم شہباز محمد کے آستانے کو، ان کے سجادہ نشین کو، ان کے خاندان کے افراد کو، وہاں کے زائرین کو، اور ان کی دعا کو سن بھی سکتے ہیں اور اس دعا پر آمین بھی کہہ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دعاؤں میں آپ کس طریقے سے شامل ہو سکتے ہیں؟ مفتی صاحب قبلہ نے اس کا بھی ایک بہت اچھا انداز پیش کیا۔ مفتی صاحب قبلہ یہ بھی ارشاد فرما دیں، ابھی رسم پرچم کشائی ہوگی، اس کے بعد حضرت عاصل شہبازی علیہ رحمہ کی بارگاہ پر حضرت چادر پیش کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں چونکہ ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں تو حضرت عاصل شہبازی علیہ رحمہ کے حوالے سے بھی اگر کچھ ارشاد فرما دیں۔ حضرت عاصل شہبازی علیہ رحمہ بھی خانوادہ شہبازیہ کے ایک جلیل القدر بزرگ ہیں، اور جن کا نام اس خاندان میں بڑا اونچا، بڑا عظیم المرتبت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مخدوم شہباز محمد علیہ رحمت و رضوان کے عرس کے ساتھ ساتھ ان کی تاریخ بھی آتی ہے 15 صفر المظفر کی، تو ان کے یہاں بھی رسم چادر پوشی ہوتی ہے، گل پوشی ہوتی ہے، اور دعائیں کی جاتی ہیں۔ ماشاءاللہ، حضرت عاصل شہبازی علیہ رحمہ کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا۔ مفتی صاحب قبلہ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ان دعاؤں سے کیا، ان اولیاء کرام کے عرس میں شریک ہونے سے کیا، چونکہ ہم آغاز کر رہے ہیں عرس کا تو میں چاہتا ہوں کہ پھر انہیں بھی اس حوالے سے کوئی پیغام دے دیا جائے کہ وہ اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جو روحانیت سے آری ہیں، روحانیت سے خالی ہیں۔ من لم یذق لم یعرف، جو چکھتا نہیں وہ جانتا نہیں۔ کیا بات ہے۔ تو میں ان سے کہوں گا کہ پہلے وہ اولیاء کرام کے آستانوں پہ حاضری دیں اور دیکھ کر کے وہاں آئیں اور دیکھیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ دعا کا تو یہ مقام ہے کہ الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو بھی بدل دیا کرتی ہے۔ جی، اور یہ بزرگان دین کا آستانہ وہ ہوا کرتا ہے، یہ بات تو طے ہے کہ وہاں پہ اللہ کی رحمت برستی ہے، اور جہاں پہ اللہ کی رحمت برستی ہے اگر کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اجابت کے لیے ترستی نہیں ہے بلکہ اس دعا پہ بھی رحمت برستی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو جو دعا کے منکرین ہیں انہیں بھی حضرت نے بہت اچھا ایک پیغام دے دیا۔ اچھا مفتی صاحب قبلہ، چونکہ ابھی آپ میسر ہیں اور حضرت کے آنے میں بھی کچھ وقت ہے، تو میں چاہ رہا تھا کہ چونکہ خانقاہ شہبازیہ کو جب ذکر کیا جاتا ہے خانقاہ شہبازیہ کا دنیا میں کہیں بھی، تو علم کے حوالے سے اس خانقاہ کو بڑا پختہ مقام حاصل ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً یہ ہمارا یقین ہے کہ علم کے حوالے سے اس خانقاہ سے لوگ سیراب بھی ہوتے ہیں، اور ہم بھی جب اس بارگاہ میں آتے ہیں، تمام ولیوں کا اپنا مقام، لیکن جب یہاں آتے ہیں تو ایک ہیبت سی طاری ہوتی ہے اور ایک ایسا لگتا ہے کہ روحانیت ہم پر برس رہی ہے۔ تو علم کے حوالے سے اس خانقاہ کا کیا معاملہ ہے، اسے بھی ذرا آپ اجاگر فرما دیں۔ یقیناً جو بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے پاس علم ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی جو بھی اللہ کا ولی ہوگا علم ہوگا، اگر علم نہیں ہے تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ بہت اچھی بات۔ لیکن مخدوم شہباز محمد ایسے عالم کا نام ہے، ایسے ولی کا نام ہے جن کے علم کا عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے مسائل میں جب علماء کا اختلاف ہوتا تو جب تک مخدوم شہباز محمد کی رائے اور ان کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تھا اس وقت تک علماء بھی اس پر کوئی قلم نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ مخدوم شہباز محمد علیہ رحمت و رضوان کے علمی جلال و تمکنت کا یہ عالم تھا
کہ آپ جو ہے 17 سال 14 سال ہی کی عمر میں 17 علوم و فنون پہ مہارت تامہ حاصل کر لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو علمی اعتبار سے چونکہ مخدوم شہباز محمد کا بہت بڑا مقام ہے، اور آپ دیکھیں گے اگر نہیں آپ نے دیکھا ہوا ہے، نہیں آپ نے پڑھا ہے، تو خانوادہ شہبازیہ کے حالات کو پڑھیں. اس خاندان میں اس 500 سال کی مدت میں ہزاروں عالم پیدا ہوئے، سبحان اللہ. ہزاروں علماء کرام اس خاندان میں پیدا ہوئے، اور شاگردوں کی تو تعداد ہی نہیں کہ کتنی تعداد ہے اور ان کی کتنی گنتی ہے. سبحان اللہ. علم کے حوالے سے خانقاہ شہبازیہ کی جو خدمات رہی ہے، حضرت نے اس کا ایک بہت اچھا ذکر کیا. جب مفتی صاحب قبلہ ہمارے آس پاس ماشاءاللہ طالب علم کی ایک عظیم جماعت موجود ہے، اور آپ اس خانقاہ سے جو ادارہ چلتا ہے آپ اس کے شیخ الحدیث بھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت شہباز محمد کا بھی ایک بہت بڑا ادارہ تھا، آپ پڑھاتے تھے، اور اس وقت کتنے بچے پڑھتے تو اس کا بھی ایک سرسری طور پہ ذکر ہو جائے تو پھر مزہ آ جائے گا. جی اس وقت جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت بھی بچے تھے. ماشاءاللہ. جی سینکڑوں کی تعداد میں، اور نہ صرف یہ کہ کسی ایک علاقے کے، سلہٹ، چاٹگام، لاہور، میدنی پور، بنگال، بیر بھوم، یعنی پورے ہندوستان سے. اور اس وقت کا ہندوستان آج کا ہندوستان نہیں، جی اس ہندوستان کا حصہ جو ہے بنگلہ دیش بھی تھا، اس ہندوستان کا حصہ پاکستان بھی تھا. جی یہ سارے علاقوں سے طلباء حضرت مخدوم شہباز محمد کی بارگاہ میں آتے تھے. اور وہ ایسا نہیں کہ وہ صرف حفظ کرنے والے، جی بڑے بڑے علوم و فنون میں جو پڑھنے والے ہوتے تھے وہ آیا کرتے تھے. اور اس وقت میں بعض روایتوں میں آیا کہ 500 کی تعداد میں، اور بعض میں یہ کہ 200. بلکہ یہ دیکھ کے رواداری کی مطلب جو روایت ہے اس پہ میں اشش کرنے لگا کہ مخدوم شہباز محمد کے وقت میں اس مدرسے میں نہ صرف یہ کہ مسلم طلباء علم حاصل کیا کرتے تھے، بلکہ جو غیر مسلم طلباء تھے انہیں بھی علم حاصل کرنے کا موقع دیا جاتا تھا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضرت شہباز محمد علیہ رحمہ کے جب آپ پڑھایا کرتے تھے اس زمانے کا حضرت نے ذکر کیا کہ اس وقت سینکڑوں طلباء حضرت شہباز محمد علیہ رحمہ کی بارگاہ سے علم کا فیض حاصل کرتے تھے. یقیناً یہ بزرگان کرام کے دربار میں انسان جس مراد سے آئے، جس منت سے آئے، وہ مرادیں پوری ہوتی ہیں. ابھی ہم رسم پرچم کشائی کی رسم دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد حضرت عاصل شہبازی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حضور صاحب سجادہ چادر پیش کریں گے انشاءاللہ. وہ منظر بھی آپ کو دکھائیں گے. اور رات میں پہلے دن چونکہ جب بھی عرس ہوتا ہے تو مشاعرے کا انعقاد کیا جاتا ہے خانقاہ میں، تو خانقاہی مشاعرے کے حوالے سے اور آج کے مشاعرے کے حوالے سے بھی کچھ بتا دیں تاکہ ہمارے ویورز رات کے مشاعرے میں شرکت کریں. کہ 10 بجے رات میں جو ہے نعتیہ منقبتی مشاعرہ ہوگا. جی. اور یہ نعتیہ منقبتی مشاعرہ طرحی مشاعرہ ہے. جی. اور جس کا مصرع تر ہے تو فیس بک کے ذریعے، اشتہارات کے ذریعے سب تک پہنچے ہی ہیں. جی. کہ علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی ہی کا دونوں مصرع ہے. جی. کہ نعت پاک کا کہ تیرے آفتاب عروج کو نہ غروب ہے نہ زوال ہے، اور منقبت کے لیے وہ تیری موج نفس کی جوئے رحمت بار ہے. انشاءاللہ اس موقع پہ ہماری لسٹ کے حساب سے تقریباً 40 شعراء کرام اندرون بھاگلپور اور بیرون بھاگلپور کے اس میں شرکت کرنے والے ہیں. تو یقیناً ایک بڑا عالیشان اور عظیم مشاعرہ ہوا کرتا ہے یہ. ماشاءاللہ. تو آج کے پروگرام کے حوالے سے مفتی صاحب قبلہ نے تفصیلاً بتایا کہ انشاءاللہ رات میں نعتیہ و منقبتی مشاعرہ بھی ہے، جس میں 40 سے زائد شعراء کرام شرکت کر رہے ہیں. اور یقیناً ایسی خانقاہوں میں جب مشاعرے کا انعقاد ہوتا ہے تو شعراء کرام اس سے بہت فیض حاصل کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور ایک عظیم بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اس بارگاہ میں کچھ کہنے کا موقع ملنا انسان کی قسمت کی یہ معراج ہی ہوتی ہے کہ ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں اپنے لکھے ہوئے کلام کے کچھ شعر پڑھنا. میں سمجھتا ہوں کہ اپنے شعر کو مقبول کرانے کے لیے یہ اولیاء کرام کا دربار ہے. بہت سارے ایسے شعراء ہوئے ہیں جن کو کلام لکھنا ہوتا تھا تو وہ کسی بزرگ کے آستانے پہ جاتے تھے، پھر وہاں سے فیض حاصل ہوتا تھا تو کلام کی چاشنی اور وہ تمام تر چیزیں دنیا تک پہنچتی تھی. بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ، آپ نے وقت دیا. رسم پرچم کشائی کے حوالے سے بھی آپ نے بہت اچھی تشریح کی، اور حضرت عاصل شہبازی علیہ رحمہ کے بھی حوالے سے ایک اچھی جانکاری، اور ہمارے رات کے پروگرام کے حوالے سے بھی بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی. جاتے جاتے چونکہ آپ کو اور بھی ذمہ داریاں ہیں
جاتے جاتے آخر میں جو ہمارے ویورز ہیں جو یہ تینوں دن ہمارے ساتھ رہیں گے ماشاءاللہ، وہ ورچولی یہ تمام تر چیزوں کا ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے، تو ان کے لیے کوئی ایک پیغام ادب کے لیے، ادب کے حوالے سے یا بزرگ کے حوالے سے کوئی ایک آخری پیغام آج کے پروگرام کے لیے؟ ان سب کے لیے وہی پیغام ہے جو بزرگوں کا پیغام تھا، جی اور وہ بزرگوں کا پیغام امن، محبت، بھائی چارہ، جی حسد و جلن، کینہ اور تکبر کو اپنے درمیان سے نکال کر پھینک دینا، جی دکھ درد میں سب کے کام آنا، مصیبت اور غم میں ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا، یہی بزرگان دین کا طریقہ تھا۔ تو اس عرس کی تقاریب کو دیکھنے والے لوگوں سے بھی میں یہی عرض کروں گا کہ بزرگان دین نے جو روش اور جو طریقہ ہمیں دیا ہے، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ اور ہم مل کر اس طریقے کو اپنی زندگی کا طریقہ بنا لیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی دونوں عالم میں تابناک ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ، شیخ الحدیث جامعہ شہبازیہ۔ آپ نے اپنا وقت دیا، چونکہ مصروفیات بھی ہے حضرت کی، اس کے باوجود وقت دیا۔ انشاءاللہ کل بھی آپ کو ہم انشاءاللہ اسی طریقے سے حضرت سے بات کریں گے، اور کرامات کے حوالے سے کل انشاءاللہ ہم حضرت سے جانیں گے۔ آج کے لیے بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ۔ ناظرین کرام، یہ مفتی فاروق عالم اشرفی صاحب قبلہ تھے جنہوں نے اپنی بات کو رکھا، اور میں سمجھتا ہوں رسم پرچم کشائی کیا ہے، اس حوالے سے بہت اچھی بات ارشاد فرمائی کہ یہ اولیاء کرام کا پرچم ہی ہے جہاں سے امن و شانتی کا درس جاتا ہے، یہ اولیاء کرام کا پرچم ہی ہے جہاں سے بھائی چارے کا درس جاتا ہے، یہ اولیاء کرام کا پرچم ہی ہے جہاں سے محبت کا درس جاتا ہے، یہ خانقاہیں ہی ہے جس نے امن و شانتی کو قائم کر رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی تربیت ہو، تو میں سمجھتا ہوں وہ تربیتیں یونیورسٹیز میں نہیں ہو سکتی، میں سمجھتا ہوں وہ تربیتیں کسی دارالعلوم میں نہیں ہو سکتی، میں سمجھتا ہوں وہ تربیتیں کسی جامعہ میں نہیں ہو سکتی، وہ تربیتیں جو ہے وہ خانقاہوں میں ہوتی ہے، وہ تربیتیں بزرگان دین کے آستانوں پر ہوتی ہے، وہ تربیتیں بزرگ کی بارگاہوں سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یقیناً ان بزرگ کی بارگاہ میں آ کے انسان کو زانو ادب طے کرنا چاہیے تاکہ اس کی تربیت ہو جائے، اور بزرگوں کی بارگاہ سے اگر کوئی تربیت یافتہ ہوتا ہے، اخلاق مند بھی ہوتا ہے، با ادب بھی ہوتا ہے، علم کا خمار بھی کم ہو جاتا ہے، یہ اولیاء کرام کا وہ آستانہ ہے۔ تو عرص شہبازی کا آغاز ہو چکا، آپ ہمارے ساتھ 2، 3، 4 یہ جو 3 دن عرس کی تقریبات ہے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ بھاگلپور سے جڑیں گے، آپ ہندوستان کے مختلف شہروں سے ہمارے ساتھ جڑیں گے، صرف ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے کئی مختلف دیشوں سے آپ ہمیں دیکھیں گے، آپ ہمارے پارٹنر ہوں گے، ہم آپ کے پارٹنر ہوں گے، ہم آپ کو عرس کی تمام تر چیزیں ایک ایک تقریبات براہ راست دکھانے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً یہ چینل گدائے شہباز آفیشل یوٹیوب چینل خانقاہ شہبازیہ کا واحد اور اپنا چینل ہے جو تمام تر چیزیں نشر کرتا ہے۔ اس کے پیچھے یقیناً اگر حضور شاہکار ملت حضرت سید شاہکار عالم شہبازی مدظ اللہ النورانی کی اگر کوئی خواہش ہے تو وہ یہ ہے کہ اولیاء کرام کے جو یہ عرس ہوتے ہیں آپ نہیں آ سکے کسی وجہ سے تو آپ مایوس نہ ہو، آپ کو گھر بیٹھے ہی اسے دکھانے کا ایک بہترین انتظام، ایک بہترین پلیٹ فارم، ایک بہترین جگہ خانقاہ شہبازیہ سے نشر ہونے والا یہ چینل آپ کو تمام تر چیزیں دکھاتا ہے۔ تو آج آغاز ہو چکا ہے، چند لمحے رہ گئے ہیں رسم پرچم کشائی میں، انشاءاللہ ابھی وہ حسین منظر دیکھیں گے۔ یقیناً جو رسم پرچم کشائی کے وقت جو یہاں لوگ شرکت کرتے ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے، جو وہ روحانیت محسوس کرتے ہیں جب آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے وہ بذریعے ویڈیو دیکھیں گے تو وہ روحانیت آپ بھی محسوس کریں گے، لیکن وہ روحانیت کب محسوس کریں گے؟ جب آپ ادب کے ساتھ اس چیز کو دیکھیں گے۔ آپ کو ماشاءاللہ ہماری ٹیم درگاہ کے الگ الگ حصوں کی زیارت بھی کرا رہی ہے، اور جو لوگ شریک ہیں انہیں بھی دکھایا جا رہا ہے۔ آپ بالکل اپنی زبان پر درود شریف کا وظیفہ سجائے رکھیں، اولیاء کرام کی بارگاہ کی جب بھی زیارت کریں درود شریف کا وظیفہ اپنی زبان پہ رکھیں، انشاءاللہ بہت ساری برکتیں اس کی حاصل ہوگی، بہت ساری رحمتیں اس کی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا 2، 3، 4 396 عرس شہبازی کے موقع پر انشاءاللہ یہ تمام تر تقریبات ہم آپ کو براہ راست دکھائیں گے۔ حضرت شہباز محمد علیہ الرحمہ کے بارے میں بو علی شاہ قلندر کتنے بڑے ولی تھے یہ آپ بزرگوں سے سنتے رہتے ہیں۔ بو علی شاہ قلندر
بہت جلیل القدر ولی تھے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر حضرت شہباز محمد کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ شہباز محمد کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ آپ کی پرواز عرش تک ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا مقام ہے۔ جس بزرگ کی پرواز عرش تک ہو، جس بزرگ کی پرواز کا یہ عالم ہو کہ اس کو عرش تک پرواز حاصل ہو، یقیناً جب ہم اس کی بارگاہ میں لو لگائیں گے اور ان کی بارگاہ کی طرف اپنا دھیان کریں گے اور کوئی منت، کوئی مراد، کوئی حاجت، کوئی التجا ان کی بارگاہ میں رکھیں گے، تو یقیناً یہ اولیاء کرام اللہ کے وہ قریبی دوست ہیں کہ جن کی بارگاہ سے لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کا ہی وہ دربار ہے، یہ وہ دربار عالی ہے۔ حضرت شہباز محمد علیہ الرحمہ کا وہ دربار ہے کہ آپ کے جو بھی سجادہ نشین ہوتے ہیں، اللہ انہیں یہ مقام عطا کرتا ہے کہ وہ لوگوں کی تکلیفوں کا حل نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت شہباز محمد علیہ الرحمہ کی وہ بارگاہ ہے، آپ کا آستانہ وہ آستانہ ہے کہ اگر آپ کوئی مراد حضرت شہباز محمد علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، کوئی منت حضرت شہباز محمد علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ جلد از جلد آپ کی وہ منت پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایسے سینکڑوں لوگ ہیں جو بے اولاد تھے، اللہ نے حضرت شہباز محمد علیہ الرحمہ کے وسیلے سے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ ایسے سینکڑوں لوگ ہیں جو پریشان حال تھے، جب انہوں نے اپنی پریشانی میں اللہ کی بارگاہ میں حضرت شہباز محمد کا وسیلہ رکھا تو اللہ نے ان کی پریشانی کو دور فرما دیا۔ ایسے سینکڑوں لوگ ہیں جو حاجت مند تھے، جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں حضرت شہباز محمد کا وسیلہ دے کر اپنی حاجت کو پیش کیا تو اللہ نے ان کی حاجت کو پورا فرمایا۔ یقیناً دیتا اللہ ہی ہے، لیکن ایسے بزرگوں کا جب وسیلہ شامل کر لیا جاتا ہے تو وہ دعاؤں کو قبولیت کا درجہ مل جایا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مفتی صاحب قبلہ بھی نظر آ رہے ہوں گے، اور خانقاہ شہبازیہ کے حضور شاہکار ملت حضرت علامہ مولانا سید شاہ شاہکار عالم شہبازی مدظ اللہ النورانی بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ میں گزارش کروں گا کہ جتنے لوگ ہیں ہماری ٹیم اگر انہیں دکھائے تو ماشاءاللہ یہ خانوادے کے وہ عظیم چہروں کی بھی آپ زیارت کریں گے، اور حضور صاحب سجادہ ابھی چند لمحے میں انشاءاللہ تشریف لائیں گے، آپ اس چیز کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ کس طرح سے تیاریاں کی گئی ہے اس کے لیے آپ لائیو تصویر دیکھ رہے ہیں جامعہ شہبازیہ سے۔ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ دوسرے دن جو کارکرم ہوگا اس میں 6 بچوں کی دستار بندی کی جائے گی، اور اس طرح سے اب کچھ ہی دیر بچے ہیں، کچھ ہی منٹ بچے ہیں، جس کے بعد پرچم کشائی ہوگی اور 3 منٹ میں شروعات ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، آپ نے تمام تر چیزوں کو دیکھا اور اولیاء کرام کا کیا فیضان ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ یہ آپ کو جو ہے جامعہ شہبازیہ جو خانقاہ شہبازیہ سے ادارہ چلتا ہے، آپ وہاں کے طالب علم کو دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ یہ کتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ بھی یہ تمام تر لوگ مل کے صلاۃ و سلام کا بھی نذرانہ پیش کریں گے، تو آپ نے وہ بھی سننا ہے انشاءاللہ، اس کی برکتیں بھی آپ کو انشاءاللہ حاصل ہوگی، باادب ہو کر آپ اس میں ورچولی بھی انشاءاللہ شرکت کریں گے۔ ماشاءاللہ حضور نائب سجادہ نشین کے بھی چہرے کی آپ زیارت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ زیارت کریں۔ یہ حضور خانقاہ شہبازیہ کے عظیم پھولوں کی آپ زیارت کر رہے ہیں، پورے خانوادے کی آپ زیارت کریں گے۔ چند لمحے میں حضور صاحب سجادہ کی بھی آمد ہوگی، آپ حضور صاحب سجادہ کے نورانی چہرے کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، آپ اپنی مرادوں کو بھی اپنے گھروں پہ رہ کے پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ آپ کی مرادوں کو ان عظیم بزرگوں کہ دعاؤں کے صدقے میں اللہ آپ کی مرادوں کو بھی پورا فرمائے گا۔ ماشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کو اور بھی درگاہ کے منظر انشاءاللہ دکھائیں گے، اور اس کے بعد جب رسم پرچم کشائی ہو جائے گی تو اس کے بعد کس طریقے سے درگاہ ماشاءاللہ سجی ہے، ہم انشاءاللہ اس حسین منظر کو بھی آپ کی نگاہوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ موبائل اسکرین کے ذریعے آپ تمام تر چیزوں کو ورچولی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں انشاءاللہ، تو آپ جڑے رہیے۔ سب سے پہلے اب تک اگر آپ نے ہمارے اس پروگرام کو شیئر نہیں کیا ہے، آپ اس پروگرام کو شیئر کر دیجئے تاکہ اور بھی اولیاء کرام کے عاشقین اس پروگرام سے جڑ سکے۔ ماشاءاللہ حضور شاہکار ملت اور حضور شاندار ملت کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، و دیگر خانوادے کے افراد ہیں، حضور صاحب سجادہ کی بھی آمد ہوگی انشاءاللہ۔ آپ حضور صاحب سجادہ کے حسین چہرے کی زیارت کریں گے اور رسم پرچم کشائی کی اس عظیم
رسم کو آپ اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرمائیں گے۔ اور مفتی صاحب قبلہ نے بہت اچھی تشریح کی رسم پرچم کشائی کے حوالے سے کی، بزرگوں کا ہی پرچم ہے جہاں سے امن و شانتی اور بھائی چارے اور محبت کا درس ملتا ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ دیکھتے رہیں، اس پروگرام کو شیئر کرتے رہیں، بس چند لمحے رہ گئے ہیں، حضور صاحب سجادہ کی آمد ہوگی اور پھر رسم پرچم کشائی کی رسم ادا کی جائے گی۔ حضور صاحب سجادہ کا تحریر کردہ سلام ثناخوان اہل بیت پیش کریں گے انشاءاللہ، آپ نے اس میں بھی شرکت کرنی ہے اور پروگرام کو شیئر کرتے رہیں انشاءاللہ۔ ہے کہ سجادہ نصیب کیا یہاں پر جو ہے تو پسینہ بولے ماشاءاللہ ناظرین کرام، بذریعہ ڈرون ہم آپ کو بہت ساری چیزیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ڈرون کے ذریعے بھی ماشاءاللہ صحن کی زیارت کریں، بس چند لمحے رہ گئے ہیں، حضور صاحب سجادہ کی آمد ہوگی انشاءاللہ اور حضور صاحب سجادہ رسم پرچم کشائی کی۔ ماشاءاللہ حضور صاحب سجادہ کی آمد ہو چکی ہے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، غوث مخدوم شہباز محمد، غوث مخدوم شہباز محمد، خانقاہ شہبازیہ، خانقاہ شہبازیہ، خانقاہ شہبازیہ، رسم پرچم کشائی، رسم پرچم کشائی، رسم پرچم کشائی، خانقاہ شہبازیہ، خانقاہ شہبازیہ، غوث مخدوم شہباز محمد، غوث مخدوم شہباز محمد، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، حضور صاحب سجادہ، خانواد شہبازیہ، خانواد شہبازیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تیری زمین کہکشاں تیری زمین بجتا ہے ناکارہ گئے بجتا ہے ناکارہ گئے آج بھی شام و سحر شاہ باز لامکان از لطف سوئے من گئے طائر عرش آشیاں از لطف سوئے من گئے قادریوں کی امانت چشتیوں کی یادگار چشتیوں کی یادگار گلشن شتاریاں کی
عاصی کی خوشبو طلعت سید مدار، طلعت سید مدار، بحر میں پنہا تیرے، بحر میں پنہا تیرے 14 سلاسل کے گوہر، شاہ باز لامکان از لطف سوئے من نگر، طائر عرش عاشیا از لطف سوئے من نگر، بھو علی کی پیش گوئی حضرت یاسی کے لال، حضرت یاسی کے لال، آسمان معرفت کے آپ ہیں بدر کمال، آپ ہیں بدر کمال، اولیاء وقت میں ملتی نہیں جس کی مثال، ملتی نہیں جس کی مثال، رفعت پرواز میں، رفعت پرواز میں ہفتے آسمان ایک رہ گزر، شاہ باز لامکان از لطف سوئے من نگر، طائر عرش عاشیا از لطف سوئے من نگر، کس قدر حق آشنا ہے قول عالمگیر کا، قول عالمگیر کا، ابو حنیفہ وقت کے ہیں شاہ باز مقتدا، شاہ باز مقتدا، بادشاہ صدقہ مل جائے خدا را، صدقہ ابن بطول، صدقہ ابن بطول، اپنے شہزادوں کا صدقہ دیجئے آل رسول، دیجئے آل رسول، عشق عالم کبھی کر لیجئے آقا قبول، لیجئے آقا قبول، ہم بھٹکتے پھرتے ہیں، ہم بھٹکتے پھرتے ہیں، کوچا بکوچا در بدر، شاہ باز لامکان از لطف سوئے من نگر، طائر عرش عاشیا از لطف سوئے من نگر۔ شاہ باز محمد سلام علیہ،
سلام علیک راحت جان احمد سلام علیک ہادیے انس و جان قطب غوث جہاں دیے انس و جان قطب غوث جہاں دین حق کے معید سلام علیک شاہ باز محمد سلام علیک راحت جان احمد سلام ہم غلاموں پہ آقا ہمیشہ رہے ہم غلاموں پہ آقا ہمیشہ رہے آپ کا لطف و مد سلام علیک شاہ باز محمد سلام علیک احمد سلام وارث مصطفیٰ جانشین علی وارث مصطفیٰ جانشین علی میرے سلطان و سید سلام علیک شاہ باز محمد سلام علیک راحت جان احمد سلام علیک لاج رکھنی پڑے گی حضور آپ کو لاج رکھنی پڑے گی حضور آپ کو آپ مرشد میں ارشد سلام علیک شاہ باز محمد سلام علیک راحت جان احمد سلام علیک کوبہ نور ہے جلوہ تور ہے کوبہ نور ہے جلوہ تور ہے آپ کا نوری گنبد سلام علیک شاہ باز محمد سلام علیک راحت جان احمد سلام علیک اشتیاق گنہگار کی خبر اشتیاق گنہگار کی خبر اے میرے جد امجد سلام علیک شاہ باز محمد سلام علیک راحت جان احمد سلام علیک سلام باز پاک باز قطب دی محبوب حق بندہ نواز
السلام شہباز پاک باز قطب دین محبوب حق بندہ نواز السلام سرو بوستان رسول السلام سرو بوستان رسول السلام گل باغ بطول السلام گل باغ پاک باغ السلام نازش بزم علی السلام نازش بزم علی اے ولی ابن ولی ابن ولی السلام شاہ باز پاک باز یادگار خون زین العابدین یادگار خون زین العابدین فقر را مسکین غریباں را معین السلام شاہ باز پاک باز السلام طائر عرش الہ السلام طائر عرش الہ حق زبانو حق بیانو حق نگاہ السلام شاہ باز پاک باز جسم باقر کی معطر چاندنی جسم باقر کی معطر چاندنی جعفر صادق کے گھر کی روشنی السلام شاہ باز پاک باز السلام موسیٰ کاظم کے نور السلام موسیٰ کاظم کے نور ہے بہار سر مدی تیرا ظہور السلام شاہ باز پاک باز السلام جلوہ حسن رضا السلام جلوہ حسن رضا قرۃ العین محمد مصطفیٰ السلام شاہ باز پاک باز تیرے جد اعلیٰ ہیں 12 امام تیرے جد اعلیٰ ہیں 12 امام تیرے کل
تاجدار پہ لاکھوں سلام السلام شاہ باز پاک باز جان خیر الملت و دین پر جان خیر الملت و دین پر صد سلام اس خوش روے تمکین پر السلام شاہ باز پاک باز ابن خطاب محمد پر سلام ابن خطاب محمد پر سلام آل و اصحاب محمد پر سلام السلام شاہ باز پاک باز ماہتاب مطلع یاسی سلام ماہتاب مطلع یاسی سلام آفتاب چرخ محی الدین سلام السلام شاہ باز پاک باز ہر نفس بحرو سلاسل پر سلام ہر نفس بحرو سلاسل پر سلام ہر نظر اس پیر کامل پر سلام السلام شاہ باز پاک باز السلام ترجمان قادری السلام ترجمان قادری نقش بندی سہر وردی صابری السلام شاہ باز پاک باز السلام شم بز میں چشتیاں السلام شمع بز میں چشتیاں السلام رونق شتاریاں السلام شاہ باز پاک باز انتخاب خستہ جاں پر بھی نظر انتخاب خستہ جاں پر بھی نظر انتخاب سید خیر البشر انتخاب سید خیر البشر السلام شاہ باز پاک باز قطب دی محبوب حق بندہ نواز
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہے دل شکستہ کی آرزو میری جان خستہ کی آبرو ہے دل شکستہ کی آرزو میری جان خستہ کی آبرو اے جہان شوق کی جستجو تھکے کارواں کا سلام لو یا نبی سلام علیکہ رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جو تیری نظر کا قتیل ہے وہی انتخاب علیل ہے جو تیری نظر کا قتیل ہے وہی انتخاب علیل ہے جو تیری نظر کا قتیل ہے وہی انتخاب علیل ہے اسی انتخاب ذلیل کا اسی خستہ جاں کا سلام لو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم ثبت اقدامنا علی الصراط المستقیم اللہم احفظنا یا فیاض من جمیع الذنوب والبلاء والآفات والامراض خدا بندہ کریمہ کار سازہ بندہ نوازہ الہ العالمین آج تیرے حبیب کے محبوب حضور سلطان العارفین برہان العاشقین مخدومنا و مولانا شہباز محمد بھاگل پوری قدس اللہ سرہ العزیز کے عرس پاک کا آغاز ہو رہا ہے یا اللہ اس افتتاحی تقریب کو اپنی بارگاہ لطف و عطا میں قبول فرما لے یا اللہ عرس کے تمام مراسم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ عرس کے مراسم کو آسان فرما دے یا اللہ ہمیں ایمان کی دولت لازوال عطا فرما اعمال صالحہ کی دولت بے بہا عطا فرما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے ہمارے کردہ و ناکردہ سارے جرموں کو معاف فرما دے یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما محبوب کے محبوبین کی محبت عطا فرما
اولیاء صالحین کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ جامعہ شہبازیہ پہ کرم فرما، طالبین جامعہ شہبازیہ پہ کرم فرما، مدرسین جامعہ شہبازیہ پہ کرم فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ یہ حضور سلطان العارفین کی علمی یادگار ہے، اے اللہ اسے عروج و ارتقاء عطا فرما۔ یا اللہ اس چمنستان علم کو سرسبز و شاداب فرما۔ اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں تنگ دستی سے نجات عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری حضور سلطان العارفین کی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول
یا پیر میرے چیک کر لیا ماشاءاللہ ناظرین کرام، ماشاءاللہ ناظرین کرام، آپ نے عرس شہبازی کی افتتاحی تقریب کو ابھی ملاحظہ کیا، رسم پرچم کشائی کے منظر کو بھی آپ نے دیکھا، پھر صلاۃ و سلام کے نذرانے بارگاہ حضرت شہباز محمد علیہ الرحمہ میں پیش کیے گئے، اسے بھی آپ نے سماعت کیا، اور پھر اخیر میں حضور صاحب سجادہ کی وہ دعا ہوئی، اور اس دعا کو بھی آپ نے ملاحظہ کیا یقیناً، اور آپ اس دعا میں ایک طریقے سے شریک بھی رہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے جب حضور صاحب مفتی صاحب قبلہ نے بہت اچھی باتیں ارشاد بھی فرما دی، رسم پرچم کے حوالے سے باتیں کہہ دی ہے۔ اب دیں اپنے میزبان ذیشان برکاتی کو اجازت، انشاءاللہ ابھی مشاعرہ بھی ہم لائیو کریں گے جس میں ملک سے تقریباً 40 شعراء کرام یا اس سے زائد شعراء شرکت کریں گے، جو اپنے کلام پیش کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے وہ بھی سننا ہے، اس کی بھی برکتیں ہیں، اس کی بھی رحمتیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہمیں لوٹنی ہے، اور حضرت شہباز محمد علیہ الرحمہ کے صدقے میں اللہ ہماری حاجاتوں کو پورا فرمائے گا، ہماری مرادوں کو پورا فرمائے گا، ہماری التجاؤں کو پورا فرمائے گا۔ اب دیں اپنے میزبان ذیشان برکاتی کو اجازت، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک یہ ہمارا پروگرام شیئر کریں، اور اب تک اگر آپ نے گدائے شہباز آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ عرس کی تمام تر تقریبات کی اپڈیٹ آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو